امیر اہل سنت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، امیر المجاہدین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، دیگر علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو وہ ایسا ایشو نہیں ہے، ان کا قصور نہیں ہے۔ اس میں دراصل بات یہ ہے کہ وہ ایک بندہ تھا، وہ گیا خوشبو والی دکان پر، جا کر اس کو کہا کہ مجھے جناب خوشبو چیک کروائیں۔ جب اس کو خوشبو چیک کروائی گئی تو سونگتے ہی بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو کر گر گیا۔ دکاندار پریشانی کی حالت میں جب اس نے ورا صاحب کو بلایا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ہے، ورا صاحب آئے، انہوں نے اٹھایا، انہوں نے کہا بھائی اتنے سا گندگی کے ڈھیر سے نا اتنا سا جو ہے نا وہ گوبر لے کر ہے۔ گوبر لا کر جب اس کے ناک کے ساتھ لگایا، اٹھ کھڑا ہوا۔ جب اس کو لے کر گھر جا رہے تھے تو دکاندار نے آواز دی، پیارے بھائی مجھے بھی تو کچھ بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے، کہ میں نے تو خوشبو دی ہے، بے ہوش ہو گیا ہے، تو آپ نے گوبر لگا اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے کہا دراصل بھائی پریشان نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ رہتا ہے گندگی میں، آلودگی میں، گوبر میں رہتا ہے، بدبو میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے اب اس کو خوشبو بدبو لگتی ہے، اور جو بدبو ہے وہ خوشبو لگتی ہے، اس حد تک اس میں بدبو رچ چکی ہے۔ تو اس میں ان لوگوں کا قصور نہیں ہے، دراصل وہ لوگ بدکاری، فحاشی اور ایسے لوگوں میں رہ کر ہمارا حال گانا باجا اور اس طرح کے غلط پروگرام جو ہے سینمے وغیرہ دیکھ کر، غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، فحاشی دیکھ کر، ناچ گانا دیکھ کر ہمارے ضمیر اس حد تک مردہ ہو چکے ہیں کہ اگر ایک شیخ الحدیث حافظ قرآن جہاد کی دعوت دے تو ہم کہتے ہیں یہ فسادی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی خاطر جہاد کی دعوت دے تو ہم کہتے ہیں یہ فسادی ہے۔ اگر کوئی فاسق معلن شخص، اعلانیہ گناہ کرنے والا شخص اپنے اقتدار کرسی کی خاطر ہمیں دعوت دے کہ آؤ جہاد کرے تو ہم کہتے ہیں یہ بات تو کی ہے نا اس نے، کمال کے جملے بولے ہیں، جہاد تو کہتے ہی اسے ہیں۔ یہ ہمارے ضمیروں کا حال ہو چکا ہے کہ ہمارے دل میں، دماغ میں ایسے فرعونیت، گناہ بس چکے ہیں، گانے باجے فحاشی بس چکی ہے کہ حافظ قرآن کی بات ہمیں فسادی لگتی ہے، قرآن و حدیث کی بات ہمیں فسادی لگتی ہے، اور ایک